أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 152 تا 153 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 اور 153 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ضلالت آ پڑے گی، اور جو لوگ افطر پردازی کرتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہ توریت کی تختیاں تھیں جو کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھینکنے سے مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جلدی میں انہیں اس طرح پھینکا کہ جیسے بے ادبی کی گئی ہو۔ پھینکنے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے خدا نخواستہ ان کی بے حرمتی کرنا مقصود نہیں تھا۔ 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بچھڑے کی عبادت تو عظیم جرم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا، اس پر توبہ کرانے کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا گیا تھا، لیکن اگر یہ بات تھی تو اس پر زلزلہ مسلط کرنے کی کوئی معقول توجیہ نظر نہیں آتی، اور جو توجیہات کی گئی ہیں تکلیف سے خالی نہیں، لہٰذا زیادہ صحیح بات وہ معلوم ہوتی ہے جو بعض روایات میں آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توریت لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، تو بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے ہوگا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کی ہوئی ہے؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اور عنوان ہوتا ہے گوشالہ پرستی یعنی گائے کی پوجا سے توبہ کرنے کا طریقہ۔ گوشالہ پرستی کی سزا میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب بنی اسرائیل پر نازل ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی کہ بحکم الہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں توبہ پیش کرو کہ باہم اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری بہتری جانتا ہے۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ وہ تو رب رحیم ہے
لیکن دنیا میں انہیں ضلالت اور خواری نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ضلالت تو ہر مفتری یعنی جھوٹ بولنے والے کے لیے یوم قیامت تک رہتی ہے۔ سفیان بن عنیہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہر صاحب بدعت ذلیل ہوگا جو بدعت نکالتا ہے، اس کو یہی سزا ملے گی۔ مخالف رسول اور بدعت کا بوجھ اس کے دل سے نکل کر اس کے کندھوں پر آن پڑتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ دنیاوی شان و شوکت رکھتا ہو لیکن ذلت اس کے چہرے پر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک یہ سزا جھوٹ باندھنے والے اور افطر کرنے والے کو ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، خواہ کیسا ہی گناہ ہو، لیکن توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ کفر اور شرک اور شقاق اور نفاق ہی ہو۔ حکم ہوتا ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول رحمت، تمہارا رب اس کے بعد بھی غفور الرحیم ہے۔ ابن مسعود سے سوال کیا گیا کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے نکاح کر لے تو اس بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس آیت کی تلاوت کی، جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور راہ پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے مولا، ہمارے گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم، ان تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، بے رزق کو رزق دے، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔